الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم معزز بزرگوں عزیز دوستوں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک عظیم الشان ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اس کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے سزاوار ہیں جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کی چیزوں کا مالک و خالق ہے، جس نے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کے بے شمار احسانات اس امت پر ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی جن نعمتوں کو ہمیں دیا ہے ان نعمتوں پر اگر ہم شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کریں گے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کو استعمال کرتا ہوا اللہ کا ناشکر کرے گا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا، شکریہ کے بجائے ناشکرا بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ محترم حضرات، یہاں ہمیں جاننا چاہیے کہ شکر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کی
ضرورت کوئی دوسرا انسان پورا کی جائے تو جس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اس انسان کے دل اور زبان سے احسان کرنے والے پر، نعمت کو دینے والے پر اس کی تعریف کرنا دل و زبان سے، اس کو شکر کہتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ محترم حضرات، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے، کسی انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے، مثلا ضعیف کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر نے اس پیسوں کا انتظام کیا تو ضعیف کی ضرورت پوری ہو چکی، تو عمر کے اس احسان کے بدلے میں دل و زبان سے جو شکریہ کہتا ہے، اس کے احسان کے بدلے میں، دی ہوئی پیسوں کے بدلے میں جو شکر ادا کرتا ہے اور جو دل اور زبان سے جو تعریف کے الفاظ نکالتا ہے، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ محترم حضرات، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ دنیا کے اندر انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ بندہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کے لوگوں کے احسان کے بعد شکر نہیں کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں انسان کو دیا ہے، انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے، اس کو گننا چاہے اور اس کو گنتی میں لانا چاہے تو ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکتا، ہرگز اس کو کیا ہے گنتی میں نہیں لا سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے انسان کو، پھر بھی آج انسان کی زبان سے جو نکل رہے ہیں وہ ناشکری کے الفاظ، وہ ناشکری کے الفاظ۔ محترم حضرات، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو دیا ہے وہ ایمان کی عظیم الشان دولت۔ اگر اس ایمان سے ہم کو محروم کرتا، اس نعمت کو نہیں دیتا، تو انسان چاہے کتنا بھی دنیا کے اندر اچھا کام کرنے والا ہو، آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بدلے میں، نعمت کے بدلے میں، اللہ کی فرما برداری کے بدلے میں اچھے کام کرنے والوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھا ہے، ہر دن اس جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے، شکر ادا کرنے والوں کے نعمتوں میں اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، ناشکر کرنے والوں کے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اگر چاہے تو اس کو چھین لے گا یا اس کے علاوہ ان کو سخت عذابات میں مبتلا کرے گا۔ محترم حضرات، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنے ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی امتحانات سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نمرود جو دنیا کے اندر اپنی سلطنت پر غرور کر رہا تھا،
اس نمرود کے غرور کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کا سامنا ہونا پڑا تو اس وقت نمرود کو شکست ہوئی، ہار ہوئی. اس غصے میں، اس غضب میں اس نے آگ جمع کر دی. آگ جمع کر دی تو آگ جلانے کے بعد اتنی اونچی آگ جمع کر دی، اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے جاتا تو جل کر راکھ ہو کر اس آگ کے اندر پڑ جاتا. تو اتنی اونچی آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر داخل کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وقت کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات کے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا. اس لیے اس آگ کے اندر داخل ہونا ہی تھا. آگ کو حکم ہو گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، سکون والی بن جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس آگ کو حکم ہونا ہی تھا. تو وہ آگ بڑے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی. اور اس آگ کی صفت کیسی تھی اور اس کا آگ کے اندر کیسا پاور تھا؟ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی راکھ ہو کر جل کر گر جاتا. تو ایسے سخت ترین آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو داخل کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. محترم دوستوں، شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید کیا ہے ان کی مدد کریں گے اور ان کے نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور اسی طرح تو پھر اس وقت میں بھی نمرود کو ناشکرا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اٹک چکا تھا، غرور کر رہا تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کیا ہے اس کو شکست دی. محترم دوستوں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بہت بڑا بادشاہ، یہاں تک کہ اس کے بارے میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے خود کو رب مان چکا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں. حالانکہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. یہ سلطنت، یہ مال، یہ دولت، یہ رعب و دبدبہ، دنیا کے اندر بڑی بڑی زمینوں پر کیا ہے قابض ہونا، یہ پوری اللہ کی نعمتیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کے وقت میں اس کے پاس جا کر سمجھانے کے وقت میں اور اس نے کہہ دیا کہ سب کچھ میرا ہے اور میں خود کیا ہے رب ہوں اور مجھے کیا ہے مان لو اور کیا ہے تیرا رب نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو کیا ہے غرق کر دیا. مال و متا کا مالک، سلطنت کا مالک، یہاں تک کہ اپنے آپ کو رب دینے والا، تو سمندر کے پاس گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا ہے سمندر کے قریب گئی. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری سمندر پر، 12 راستے کھل گئے اور 12 قبیلے اس سے پار ہو کر چلے گئے. اور فرعون یہ کہنے لگا تو میری ڈر کی وجہ سے یہ راستہ دے رہا ہے. اور فرعون کا قبیلہ اور اسی راستے پر گزر رہا تھا، یہاں تک کہ بیچ میں سمندر کے بیچ میں چلا گیا. اتنے میں وہ سمندر مل گئی، غرق ہوا وہ اور اس کی پوری قوم. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر کیا ہے ناشکر کر رہا تھا. شکر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی عذاب کا مزہ چکھا دیا، غرق کر محترم دوستو، اسی طرح آپ نے سنا ہوگا قوم عاد کے بارے میں۔ یہ اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دیا تھا کہ بڑے بڑے درختوں کو اپنی انگلیوں سے کیا ہے نکال کر کیا ہے پھینک دیتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر کے بڑی بڑی عمارتیں کیا ہے بنا لیتے تھے، اتنے کیا ہے طاقتور تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکر کرنے لگے، ناشکرے بننے لگے، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسلام کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے پاس اپنا نبی کو بھی بھیجا۔ حود علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو سمجھائے اور ان کو بتائے میں وقت کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، جو آپ ظلم و ستم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا ہے دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا۔ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کیا، جو روزی تھی کھانے کی وہ ختم کر دیا، قحط سالی میں پڑ گئے، اور قوم کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کعبے کی طرف روانہ ہوئے، کعبۃ اللہ میں گئے اور ایک مدت تک وہاں کیا ہے عبادت میں گزارے، دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آسمان کے اوپر کیا ہے ابر کے 3 ٹکڑے ظاہر ہو گئے، ایک سفید، دوسرا سرخ یعنی لال، تیسرا کالا، یہ 3 ابر کے ٹکڑوں سے آواز آنے لگی، تو بتاؤ کہ جس کو آپ چاہو اس کو کیا ہے پسند کر لو، تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، تو ہو سکتا ہے کہ سفید سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا بھی نہیں ہوگا، اور یہ لال ہے تو اس کے اندر بھی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور یہ کالا ہے، یہ آج کل کے معمول کے اعتبار سے جب بارش کا موسم آتا ہے، بارش کا کیا ہے وقت ہوتا ہے، تو ابر کیا ہے تبدیل ہو جاتا ہے، نیلا آسمان کالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، دیکھنے والے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بارش برسنے والی ہے، بارش کے کیا ہے بارش برسنے والی ہے، اور یہ وہ تیار کرتے ہوئے یہ تیار کر لیے، یہ کیا ہے کالے ابر کے ٹکڑے کو کیا ہے پسند کر کے اپنے بستی کو لے گئے، یہاں تک کہ بستی کو لے جانا تھا تو اس ابر کے ٹکڑے سے چھوٹا سا سوراخ پڑا اس ابر کو، تو اس کے اندر سے ایسی تیز دھند ہوا جاری ہو گئی، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے باغات کو پوروں کو نیست و نابود کر دی۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ان کے اوپر ایسے عذاب مسلط کیا؟ اسی لیے کہ وہ اللہ کے ناشکر تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے اللہ کے ناشکرے بنے، کمزور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ وقت میں نبی کی بات کا انکار کرنے لگے اور ان کو تکلیف دینے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ناشکر کرنے والوں کا انجام عذاب کے ذریعے دیا۔ ان عذابی لشدید ولئن کفرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دیا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہوا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، ناشکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا ہے عذاب کو مسلط کریں گے۔ ان عذاب لشدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیا ہے سخت ہے۔
محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناشکر کرنے والوں کا انجام دنیا کے اندر ہی برا کرے گا۔ صرف دنیا کے اندر تو کیا ہے، یہ جو عذابات ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا، جن کا قوموں کا تذکرہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، ناشکر کر رہے تھے، جو کیا ہے آپ کے سامنے بتایا گیا، تو یہ ہے صرف عذاب کی ایک جھلکی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور عذاب جو سارا ہے وہ آخرت میں معاملے میں، آخرت میں کیا ہے سخت سخت عذابات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ محترم حضرات، تو ناشکر کرنے والوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی کیا ہے ان کو نیست و نابود کرے گا، اور آخرت میں بھی کیا ہے ان کے لیے بڑے عذاب ہوں گے۔ شکر ادا کرنے والوں کا انجام، شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا نعمتوں سے نوازے گا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سن لیجیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جو وقت کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ان کے خلیفے خلافت کے دور میں ایک عراقی عورت، بیوہ عورت 6 بچوں کو لے کر ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے وقت کے خلیفہ، اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر، ایمان والوں کے امیر، کہ میں بیوہ ہوں، میرے کیا ہے لڑکے ہیں، اور ان کے لیے کچھ بیت المال سے کیا ہے وظیفہ مقرر کر دیجیے۔ بیت المال اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کا زکات کا مال، صدقے کا مال، جو برا مال ہے، یہ ایک جگہ جمع کرتے تھے، اس کو بیت المال کہتے ہیں۔ اور اس مال جمع کیے ہوئے مال میں سے جس کو جو چیز ضرورت ہوتی تھی، پیسوں کی ضرورت، چیزوں کی ضرورت، تو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان لوگوں تک کیا ہے بیت المال سے کیا ہے وظیفہ اور کوئی چیز کیا ہے ان تک کیا ہے پہنچایا جاتا تھا، اور اس چیز کو کیا ہے بیت المال کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں تو نہیں، بلکہ ہمارے مدرسہ یعنی بیرو شارف کے اندر بھی کیا ہے بیت المال موجود ہے، بنگلور کے اندر بھی کیا ہے بیت المال موجود ہے، کہ مسلمان بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کا زکات کا مال، صدقے کے مال، اور ان کا جو مال ہوتا ہے جو اور کوئی چیز وہ دیتے ہیں، تو بیواؤں کو پہنچانے کے لیے، یتیموں کو پہنچانے کے لیے، مسکینوں تک پہنچانے کے لیے وہ پورا مال کو کیا ہے جمع کرتے ہیں، اور لوگ کیا ہے اس کے لیے متعین ہوتے ہیں، جگہ جگہ جا کر دیکھتے ہیں، کوئی کیا ہے تکلیف میں ہے، کوئی کیا ہے دکھ میں ہے، کوئی کیا ہے فقر و فاقے میں زندگی گزار رہا ہے، اس تک کیا ہے بیت المال کا مال پہنچاتے ہیں، یہ کیا ہے بیت المال۔ تو بیوہ عورت آ کر ماں صاحب کہنے لگی عمر بن عبد العزیز کو، وقت کے خلیفہ کو، اے امیر المؤمنین، آپ میرے لڑکوں کے لیے، آپ میرے بیٹوں کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیجیے۔ تو امیر المؤمنین کا تو صرف ایک بیوہ عورت کو کیا ہے سامنے رکھ کر بیت المال کو نہیں دینا، بلکہ پورے کیا ہے پورے مسلمانوں کے کیا ہے اخراجات کو اور ان کے حاجات کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ کہنے لگے تو میں پوروں کے لیے تو مقرر نہیں کر سکتا، صرف کیا ہے آپ کے بڑے بیٹے کے لیے بیت المال سے وظیفہ طے کر سکتا ہوں۔ تو ماں صاحب اچھی بات کہنے لگی، پھر بیت المال سے کیا ہے بڑے بیٹے کے نام لکھ کر کیا ہے وظیفہ طے ہو گیا، ماہانہ کیا ہے آپ کو اتنا وظیفہ ملے گا۔ جب وظیفہ طے ہونا ہی تھا، بیوہ عورت کے منہ سے زبان سے یہ نکلنے لگی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ
الحمدللہ کہنا ہی تھا تو عمر بن عبد العزیز کے دل کے اندر یہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کا یعنی اللہ کی طرف سے متعین ہوا، بیت المال سے وظیفہ طے ہوا، اپنے بیٹے کے لیے وظیفہ طے ہونا ہی تھا، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے پھر عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اور دوسرے بیٹے کے لیے بھی وظیفہ مقرر کرو۔ پھر دوسرے بیٹے کا نام بھی چڑھایا گیا، پھر وہ ماں صاحب الحمدللہ کہنے لگی۔ اسی طرح ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا، دوسرے بیٹے کے بعد تیسرا بیٹا، یہاں تک کہ 5-6 بیٹوں کی کیا ہے پورا وظیفہ طے کر لی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا اور کیا ہے 6 بیٹے کیا ہے وظیفہ مقرر ہو گئے، وظیفہ طے ہو گیا۔ آخر میں وہ کہنے لگی جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ یہ لفظ کیا ہے زبان سے نکالنا ہی تھا، کیا ہے عمر بن عبد العزیز کیا ہے روک دیے وظیفہ مقرر کرنا۔ 6 بیٹوں کو تو وظیفہ مقرر ہو گیا اور ماں صاحب کہنے لگے اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے بیٹے یعنی 6 بیٹوں کو آپ نے وظیفہ مقرر کر دیا ہے، آخر یہ چھوٹا سا لڑکا ہے اس کا بھی وظیفہ طے کر دو۔ تو عمر بن عبد العزیز کہنے لگے اے ارادی عورت، اب تک تو نے کیا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، الحمدللہ کہہ رہی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے فیصلہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل کے اندر کیا ہے بات آ گئی کہ دوسرے بیٹے کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے کیا ہے وظیفہ مقرر کرو۔ جب آخر میں 6 بیٹے، چھٹے بیٹے کو جب میں نے کیا ہے وظیفہ مقرر کر دیا، آپ نے جزاک اللہ کہا۔ جزاک اللہ کا معنی ہوتا ہے دعا یا کلمہ، آپ نے میرے لیے دعا دی اور آپ کیا ہے اس کے بعد کیا ہے وظیفہ نہیں ہو سکتا، طے نہیں ہو سکتا۔ محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں علم ہو رہا ہے، پتہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہم کو اپنی نعمتوں کو کیا ہے نچھاور کریں گے، اضافہ کریں گے، زیادہ دیں گے، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا ناشکر ادا کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کیا ہے عثمان کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، آخرت کے دن بھی اس کے لیے کیا ہے عذاب ہوگا۔ آج ہم دنیا کا جائزہ لے لیں، دنیا کے لوگوں کا کیا ہے تھوڑا سا کیا ہے جائزہ لینے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی سے نوازا، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، زبان، یہ تمام جسم کے اندر کے اعضاء پورے کے پورے اللہ کے نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے تندرست ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ناشکر کر رہے ہیں، ناشکریہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کے ناشکرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زبانوں سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تندرستی دیا، مال دیا، اگر کوئی چیز کے اندر کمی آ گئی، آج یعنی کوئی چیز ہم کو ضرورت پڑی، وہ چیز اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کو نہیں دیا اور کچھ طاقت سے دینے والا تھا، اس وقت اس کو وہ چیز نہ ملی تو فوراً اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ نے مجھے کیا دیا۔ کتنے ایسے عورتیں، کتنے ایسے مرد حضرات، کتنے ایسے کیا ہے جوان لوگ، کتنے ایسے بوڑھے مرد اپنے زبانوں سے اللہ کی کئی نعمتیں کیا ہے استعمال کرتے کرتے جوانی گزر گئی، بڑھاپے کو آ گئے، اور یہاں تک کہ بچپنا سے جوانہ گزر گیا، بڑھاپے کی عمر کو آ گئے، پھر بھی وہ اللہ کا اتنا کیا ہے سارے نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی
اپنی زبانوں سے ناشکری کے الفاظ استعمال. محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے شکر ادا کرنے والے پر ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور آپ کو اضافہ کرے گا نعمتوں میں، اور زیادہ آپ کو مال سے نوازے گا، اور زیادہ آپ کو تندرستی سے نوازے گا، اور زیادہ آپ کو اولاد سے نوازے گا، اور زیادہ آپ کو کیا ہے ہر چیز سے نوازے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیا ہے استعمال کرتے ہوئے ناشکر بنو گے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو دیا ہے قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا، ان نعمتوں کو چھین لے گا. پھر اس کے بعد کہیں گے اے اللہ مجھے دے دے، ورنہ اس وقت تو کہا ہے اللہ آپ کو دینے والا، شکر ادا کرنے والوں کو دے دے گا، ناشکری والوں سے کیا ہے چھین لے گا. محترم حضرات، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. یہ جسم کے پورے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کیا ہے ناک، یہ کان، یہ سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، زبان کے اندر کیا ہے مزہ چکھنے کی طاقت، اور ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت، پیروں سے چلنے کی طاقت، اور دل و دماغ کا چلنا، اور انسان کو سوچنے کی طاقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ہی کئی نعمتوں کو کیا ہے دیا ہے، کئی نعمتوں کو شمار کیا ہے. اور تمام نعمتوں کے باوجود اگر ہم تندرست ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا ناشکر ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لے گا. پھر وہاں پچھتائیں گے، دھاڑے ماریں گے، آپ کو پھر کیا ہے وہ چیزیں نہیں دے گا جو چیزیں کیا ہے پہلے آپ کے پاس ہیں. تو اس لیے ہر حال میں آپ نے سنا ہوگا فلسطین کے اندر غزہ، فلسطین جو مسلمانوں کا علاقہ، اسرائیل نے ان کے اوپر کیا ہے ظلم کر رہا ہے. کئی بچے شہید ہو گئے، کہیں بوڑھے شہید ہو گئے، کہیں عورتیں شہید ہو گئی. آج بھی ان سے پوچھا گیا، یہاں تک کہ فقر و فاقے سے، بھوک سے، پیاس سے لوگ وہاں کے ترس رہے ہیں، اور کیا ہے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیا ہے رو رہے ہیں، اور ان کی مائیں کے تھنے سوکھ چکی ہیں. پھر بھی آج ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، وہ اپنی زبانوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں الحمدللہ. گھر ان کے ٹوٹ گئے، نیست و نابود ہوئے، چھت نہیں کیا ہے آرام کرنے کے لیے، پیٹ بھر کر کھانے کے لیے روزی نہیں، کھانا نہیں، پانی پینے کے لیے کیا ہے پانی مہیا نہیں، کیا ہے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کپڑے نہیں. پھر بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس حالت پر ہیں، آپ کی حالت کیسی ہے. وہ اپنی زبانوں سے الفاظ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. محترم دوستوں، سوچنے کی بات ہے اللہ کی کتنی نعمتیں ہم آج استعمال کر رہے ہیں. پھر بھی آج ہم سے کوئی پوچھا گیا کہ آپ کیسی حالت میں ہیں، پوری اسٹوری کیا ہے سنا دے، یہ چیز کی کمی، یہ چیز کی کمی، یہ چیز کی کمی. اگر آپ کو صحیح ایمان والوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، فلسطین کی فہرست کو اٹھاؤ. آج بھی وہاں غزہ کے اندر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے. کئی معصوم بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں، ان کے گھر بار پورے کیا ہے نیست و نابود ہو چکے ہیں، اور کئی کیا ہے عورتوں کو کیا ہے دفن کیا گیا، شہید ہو گئے، کئی جوان شہید ہو گئے، کئی بوڑھے شہید ہو گئے. گھر بار پورا کیا ہے ان کے باغات کیا ہے نیست و نابود ہو گئے. پھر بھی اپنی زبانوں سے الحمدللہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کرنا ہے تو فلسطینیوں کو اٹھا کر کیا ہے اپنی حالت پر کیا ہے اپنی حالت کو سامنے رکھ کر کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے نعمتوں کو کیا ہے چھینتا رہے گا. جب اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے دیے ہوئے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ناشکرے سے پوری حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت